عزیزان گرامی، رفیقان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وحزبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحنين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے شہزادے جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہم نے ذکر خیر کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز کچھ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے وہ لوگ جن کا ذکر حدیث وغیرہ کی کتاب میں آیا، ان کے ہم تذکرے کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوئے، اور ان میں بھی خاص حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کی ہی اولاد سے اللہ نے دوسرے تمام نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت اسماعیل سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو شجرہ شریف حضور کا حضرت اسماعیل تک جاتا ہے، اس میں بیچ میں کسی بھی نبی کا تذکرہ نہیں ملتا سوائے ایک نبی کا، ایک نبی حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو جو خاندانی حضور کا شجرہ شریف ہے حضرت اسماعیل تک، اس میں صرف حضرت الیاس آتے ہیں، باقی بیچ میں اور کوئی نبی خاندان میں نہیں آتا۔ لیکن اگر وہی حضرت اسماعیل کے دوسرے بھائی حضرت اسحاق
کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سارے کے سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ احادیث کے اندر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کا ذکر کئی جگہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لے کر کے آئے مدینہ شریف سے ہجرت کے بعد اور فتح مکہ ہوا، تو خانہ کعبہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بت موجود تھے۔ بالکل خانہ کعبہ کے اندر الگ الگ قبیلوں کے، الگ الگ خاندانوں کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور کعبہ شریف میں داخل ہونے کا حضور نے ارادہ فرمایا، تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بالکل اندر بت ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہونے سے انکار فرما دیا۔ پھر حضور نے ان تمام بتوں کے نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خانہ کعبہ کے اندر لگے ہوئے بتوں کو صاف شفاف کر رہے تھے، ان کی مورتیاں ہٹا رہے تھے، تو اس میں دو تصویریں انہیں نظر آئیں۔ بتایا گیا یہ تصویر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویر ہے۔ تصویر پر تھوڑی سبحان اللہ بولتے ہیں، تصویر حرام ہے شریعت میں۔ ہاں، حرام چیز پر سبحان اللہ بولتے ہیں۔ بت نکالے، بت تھے اندر تو بولے سبحان اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے بولا جائے ہر چیز پر۔ اسی وجہ سے انسان اور جب کہیں بیٹھے ہوں آپ، تو یہ سائنس بھی کہتی ہے، دنیا بھی کہتی ہے کہ 3-4 چیزیں آپ کی بہت پاورفل ہونی چاہیے۔ لسننگ پاور، آپ کی سننے کی شکتی مضبوط ہو، پھر لسننگ پاور کے بعد آپ کی یاد شکتی مضبوط ہو، پھر اس کو ڈیلیور کرنا، آگے بیان کرنے کی بھی شکتی مضبوط ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرات گرامی، سننے کے بعد یہ بھی ضروری ہے ہمیں اور آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، کہاں الحمدللہ بولنا ہے، کہاں معاذ اللہ بولنا ہے۔ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ شیطان نے اللہ کو جواب دے دیا، آپ کو سبحان اللہ بولنے کی جگہ نہیں نا، سیدھی بات۔ ہاں، تو یہ کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہوتا کیوں ہے کہ بیٹھے تو ہم اور آپ مسجد میں ہوتے، جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر امام رکا، آواز بند ہوئی اور منہ سے صرف سبحان اللہ نکلا، وہ یہ نہیں سنے کہ کیا بولا امام، مولوی صاحب نے بولا کیا ہے، بس یہ ہے کہ بول کے چپ ہونا ہے تو بولے سبحان اللہ ہی بولنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ بات دھیان رکھیے گا، سبحان اللہ بولتے رہے. معلوم پڑے کہ آپ یہ کہو کہ یار حافظ صاحب ہر بات پکڑ لیتے ہیں، تو حافظ صاحب تو پکڑے گا ہر بات. کوئی شریعت کے خلاف اگر معاذ اللہ کہیں آپ کا ایمان نہ چلا جائے ایسے الفاظ بول کر کے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان چیزوں کو بولنا، ان چیزوں کو بیان کرنا. اس لیے یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو خراب لگانے کی ضرورت نہیں. یہی تو محفل کی برکت ہے کہ جو چیز نہیں پتہ تھی وہ چیز حضور کے صدقے میں پتہ لگ گئی. اور محفل کا فائدہ کیا ہے؟ محفل کا، مجلس کا کی برکت اس کی اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں کم سے کم یہ باتیں پتہ لگنی چاہیے. ورنہ تو پھر میں نے آپ کو عرض کر دیا جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدی میں، وہ نہیں حالت ہونی چاہیے. آپ جہاں اگر بیٹھے ہو تقریر میں تو جسم بھی یہی ہو، آپ کا دل بھی یہی ہو. آپ کا جسم، جسمانیت، دل، دماغ سارا یہاں ہو. اور چونکہ میں تو آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ بات کہ میری تقریر کچھ ہوتی نہیں ہے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے صبح میں دارالعلوم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کا مطلب دارالعلوم میں لڑکوں کو پڑھاتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ کو پڑھاتے ہیں، اتنا فرق ہے. تو کچھ باتیں یاد رکھیں تاکہ زندگی میں کام آیا کریں. بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین جب خانہ کعبہ کے اندر گئے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی بھی تصویریں بتائی گئیں کہ یہ دونوں حضرات ہیں. ان کے ہاتھوں میں تیر، 500 پانسا. آپ جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں تو میں بتا دیتا ہوں. عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اگر سفر کرنا ہوتا کہیں پر ان کو تو ایسی سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تیر پھینکتے تھے. تیر دو طرح کے ان کے پاس ہوتے ہیں. فلانی جگہ پر اگر لگ گیا تو اوکے ہے، وہاں تو اپنے جا سکتے ہیں، کہیں پریشانی آئے گی نہیں. اور اگر تیر نشانے پر نہیں لگا تو اب شگن سمجھتے تھے سفر کرنے کو کہ اب سفر کراوا ہی نہیں، یہ تو پریشانی آئے گی. قرآن نے فرمایا اس بارے میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. تو ازلام کا معنی ہی ہوتا ہے پانسے پھینکنا، تیر پھینکنا یا کوئی چیز پھینکنا کی اگر فلانی جگہ پہ لگ گئی تو ٹھیک ہے یہ کریں گے، اور اگر نہیں لگی تو یہ کام نہیں کریں گے. جیسے آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجیے سکہ اڑاتے ہیں، قرآن دازی جس کو کہتے ہیں. تو قرآن دازی اگر سکہ اڑایا، ٹیل اور ہیڈ آتا ہے نا، ٹیل آیا تو ٹھیک ہے کام کریں گے، ہیڈ آیا تو نہیں کریں گے. تو یہ بات الگ ہے شریعت کے مسئلے کے حساب سے، شریعت کے حساب سے کہ چلو یہ کام، لیکن اس کو ناجائز و حرام سمجھنا اور اس کو اپشگن سمجھنا یہ غلط ہے اسلام کے اندر. یہ ہے کہ چلو کوئی کام اچھا کر رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لے کر کے ہم نے 4-5 پرچیاں بنائیں نام لے کر کے کہ ہاں یا نام کی پرچی بنائی اور پرچیاں اڑائیں، اور اس میں سے کسی بچے کو یا کسی کو بھی اچھے انسان کو کہا کہ اٹھاؤ پرچی. اب جو اس میں آیا تو اللہ رسول کا نام لے کر کے کام شروع کر دیا. یہ ایک الگ بات ہے، یہ اس کے جواز، یہ جائز بھی ہے ایسا کرنا اور اس میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اگر وہ نہ آئے اور یہ سمجھے انسان کہ اگر میں اس کے خلاف کروں گا تو شاید پریشانی آئے گی، یہ اسلام میں جائز نہیں. یہ ایک نیک فالی ہے کہ ہاں اچھی بات ہے اللہ رسول کی طرف سے. یہ تو پانسا اس کو کہتے ہیں، تیر پھینکنے کو اس زمانے کے یہ سارا سسٹم تھا. تو قرآن نے بیان فرمایا انما الخمر والمیسر، کہ خمر کا معنی ہوتا ہے شراب، میسر کا معنی جوا، سٹا، یہ سارے اس میں آ گئے. مٹکا، فلانا، ٹھکنا، یہ سب ایک لفظ میں اللہ نے بیان. المیسر والانصاب،
اور بتوں کی پوجا، بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے اب شگن اور نیک شگن سمجھ کر کے، والازلام، اور یہ تیر پھینکنا. فرمایا یہ تمام کی تمام تر چیزیں اے ایمان والو رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک بھی ہیں اور شیطان کا کام ہے. یہ سارے شراب پینا کس کا کام ہے؟ شیطان. جوا، سٹے بازی، مٹکا، فلانا، ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، پرچیاں نکالتے ہیں ہمارے یہاں. میں نے کئی مرتبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی لوگوں سے، اور باقاعدہ ان لوگوں سے بھی سمجھنے کی میں نے یہاں کوشش کی ہے جو یہ کھیلتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کئی مرتبہ یہ اس لیے کوشش کی کہ میں سمجھوں کہ آخر ہوتا کیا ہے اس میں. ظاہر ہے کہ ہمیں بیان کرنا ہو تو پہلے اس چیز کے بارے میں پتہ بھی تو ہونا چاہیے، لیکن نچوڑ یہ نکلا کہ وہ حرام ہے بس. تو بہرحال ہمارے سمجھ میں آج تک نہیں آیا. وہ بتا رہے کہ وہ پرچی فلانی دیتے ہیں کہ پھر وہ پرچی کا نام نکلتا ہے. میں نے تو باقاعدہ یہ تو سنا تھا کہ پیر صاحب وہ پرچی کی جا تو یہ اور ایک پرچی نکالنا تو جیت جائے. وہ حرام کاری باقاعدہ پیر صاحب سکھاتے ہیں ہمارے نانواؤں میں، ایسے میں نے سنا. اگر سنا ہو تو اللہ معاف فرمائے. ایسے لوگ اگر ہوں تو اللہ ایسی لوگوں سے ہماری جان چھڑا دے. بہرحال حضرات کرام وقار، تو معاذ اللہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تصویر، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، خانہ کعبہ کے اندر کافروں نے لگائی ہوئی تھی. یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل. یہ دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے، اللہ ان مشرکین نے مکہ کو، کافروں کو برباد کرے. سن لو خدا کی قسم یہ دونوں حضرات ان تیروں سے بری ہیں، یہ اس قسم کے نہیں تھے. اس کے بعد حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور اس کے تمام تر کونوں میں جب پورا بالکل صاف و شفاف ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکبیر بلند فرمائی خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے. اسی طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک موقع پر بیمار ہوئے تو چند کلمات آپ نے تلاوت فرمائے حضور نے، اور ان پر پڑھ کر کے دم فرمائے، اور فرمایا کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق جب کبھی بیمار ہوتے تو یہی الفاظ پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے. وہ الفاظ یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. یہ الفاظ نظر بد کے لیے بھی، بچوں کو نظر بری نظر لگ جائے یا نظر لگ جائے یا بیمار ہوں یا پریشان ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے یہ جو ہے بالکل تیر کا کام کرتے ہیں. یہ الفاظ نظر بد کے لیے حضور نے یہ خاص الفاظ بتایا، شریف بات ہے. تو پڑھ کر کے دم کرنا یا گلے کے اندر لکھ کر کے ٹانگ دینا جسے تعویذ ہم کہتے ہیں، یہ سب کے سب حضور سے ثابت ہیں. یہ بات یہ آپ کی سمجھ میں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تھوڑے دن پہلے ہمارے واٹس ایپ پہ گروپ چلتا ہے، اس میں ایک وہابی کا ایک صاحب نے، وہ اپنے آپ کو بہت پہنچے ہوئے ہستی سمجھتے ہیں، جن صاحب نے وہ ویڈیو ڈالا تھا ایک وہابی، اس میں کہہ رہا ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے، یہ کلمات پڑھ کر کے دم کرنا شرک ہے. اور وہ صاحب جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم لوگ تعویذ پہنتے ہیں، یہ دلیل دے رہے. میں نے کہا اس کی دلیل جائے جہنم میں، یہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کی دلیل بھی جہنم میں جائے. بھائی ہم آپ کو اگر یہ باتیں میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کی ہیں، سوشل میڈیا پر اگر اس طرح کی خرافات آپ کے پاس آتی ہے تو ہم اور بیٹھے کس لیے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ معاذ اللہ تعویذ پہننا شرک ہے؟ آپ خود کا تو عقیدہ خراب کر رہے ہو، یہ بھولی بھالی بیچاری سیدھی سادی پبلک ہے، اس کا بھی عقیدہ خراب کر رہے ہو. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کے چکروں کو چھوڑو. آپ جو قاعدے کے لوگ ہیں ان کا دامن پکڑو. ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا. آپ سمجھے آپ؟ ہاں بھائی ظاہر ہے کہ اگر انسان آپ کے بیچ میں ہی رہ رہا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی سر پہ، نماز پڑھنے لگا، تو کیا مطلب آپ اس سے مسئلے پوچھ لو گے؟ آپ شریعت کے مسائل اس سے حل کرواؤ گے؟
آپ کی نظروں کے سامنے وہ پیدا ہوا، وہ آپ کے بیچ میں پلا پڑا، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو دن وہ مدرسے میں گیا نہیں، کسی کے پاس پڑھائی کی بھی نہیں اس نے، جتنا ہم نے پڑھا اتنا اس نے پڑھا ہے، فرق دونوں میں اتنا ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو کیا مطلب؟ آسمان سے نازل ہونے لگا اس کے اوپر، جبریل امین آتے ہیں اس کے پاس۔ تو مسائل مجھے غصہ ایسے لوگوں پہ نہیں آتا، مجھے غصہ آپ پہ آتا ہے کہ آپ جیسے لوگ ان جیسوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، کہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، شریعت کی بات ہے۔ تو مجھے جو ہے حضور کی وہ حدیث یاد آتی ہے جو حضور نے بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب کی نشانی کیا ہے، قرب قیامت کی نشانی حضور نے بتائی کہ یہ عوام لوگ جو ہے میری امت کے جاہلوں کے پاس جائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ جاہل مسئلے بتائیں گے، حضور فرماتے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور میری امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ آج یہ وقت ہے، آج یہ میرے آقا نے 100,000% ایک لفظ درست فرمایا تھا حضور۔ آج یہ وقت آ گیا، میں اپنی نظروں سے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی کہ میں اگر آپ کو کتاب میں پڑھ کر کے سناؤں قرآن کی بات، حدیث کی بات، تو کچھ لوگوں کی کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بالکل وہ والی بات جو قرآن حدیث سے میں نے سنائی ہے وہ ویریفائی کرواتے ہیں جاہل انسان سے جا کر کے، ارے یار میں نے قرآن حدیث، آپ کو ویریفائی کروانا ہو تو کسی عالم کے پاس جاؤ نا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جاؤ مت کسی کے پاس، بھئی اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بالکل سچا ہی ہو، کبھی کچھ نہ کچھ ادھر بھی ہو سکتا ہے، آپ جا سکتے ہو، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کے پاس جاؤ جو علم رکھتا۔ میں آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھنے کے لیے جاہل کے پاس جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو جانیں گے تو کسی ایسے کے پاس جاؤ نا جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا۔ تو پھر جو ہے دو چار جو ہے اردو کی کتابیں پڑھ کر کے کہ نہیں یہاں پہ آپ نے یہ مسئلہ صحیح بتایا، اس کو اردو پڑھنا آتی نہیں بیچارے کو، وہ خود اردو میں لولا لنگڑا ہے وہ، اور اس کو جو ہے جا کر کے یہ چونکہ میں یہ خالی ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہو چکے ہیں یہ مسائل، میں اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ چیزیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں اور آپ کے اسی شہر میں ہوں گی کہ جو ہم نے بہت حوالے دیے، اللہ و رسول کی باتیں بیان کی اور کتابوں کے نام کے حوالے دے کر کے جب بات بیان کی، اس کے باوجود گئے کس سے پوچھنے کے لیے؟ جاہل انسان سے۔ ارے وہ یار وہ بھی تو تیری طرح ہے، تو جیسا ویسا وہ ہے، دونوں تو برابر ہیں، تو وہ اللہ رسول جو میں نے بات بتائی ہے وہ آپ کی بات کیا ویریفائی کرے؟ تو جتنا آپ پڑھے ہوئے اتنا وہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ خود بھی حضور نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بہت سچی بات بتاؤں، ہوتا کیا ہے آج کے زمانے میں ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی بات بتاؤں، میں آپ دوسروں کو کیوں مثال دوں؟ میں ہوں جامع مسجد کا امام، جو آج کل حالات چلے نا وہ یہ ہے، میں ہوں جامع مسجد کا امام، اب ظاہر ہے کہ بڑی پوسٹ پہ ہوں، آپ میرے پاس آؤ گے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر میرے دماغ میں نہیں ہوا تو میرے اندر سے آواز کیا ہے کہ ارے یار اس کو اگر مسئلہ نہیں بتایا تو سالہ عزت کا کچرا ہو جائے گا اپنا۔ تو اب دماغ میں جو آیا، اب وہ صحیح ہو غلط ہو سچی ہو جھوٹی ہو، میرے منہ میں جو آیا اپنی عزت بچانے کے لیے، یار 2 منٹ میں اگر اس کو مسئلہ نہیں بتایا تو میرے بارے میں سوچے گا کیا ہے؟ حافظ صاحب یار پڑھے لکھے آدمی ہو کر کے یہ مسئلہ نہیں بتایا حافظ صاحب کو، تو میرے بارے میں یہ مسئلہ یہ بات سوچے گا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، کروں گا یہ کہ میرے منہ میں جو آئے گا میں اس کو بتا دوں۔ تو یہ باقاعدہ اس طریقے سے کرنا یہ حضور نے بیان فرمایا حرام ہے، یہ حرام کا درجہ ہے کہ اس طریقے سے معاملے کرنا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر یہی چیز کو الٹ کر کے رکھ دیں کہ کسی نے مسئلہ پوچھا اور دماغ میں ظاہر ہے کہ بھائی علم ایک سمندر ہے، ساری باتیں ذہن میں ایک وقت نہیں ہوتی، تو کہہ دے سامنے سے کہ بھائی فلانے صاحب میرے دماغ میں نہیں ہے، میں دیکھ کر کے بتاؤں، تو اس میں عزت گئی، کہیں عزت نہیں گئی۔ میرے ساتھ تو ہوتے رہتا ہے یہ بات، میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے کہ کوئی فون آیا، اچانک فون آیا، مثال کے طور پر کہیں بیٹھے ہوئے
اچانک مسئلے کا فون آیا کہ اب صاحب یہ مسئلہ، تو ہم کہتے تھے کہ بھائی بعد میں بتاؤں گا، اس میں کیا عزت ہے؟ کہیں عزت نہیں گئی، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ اس سے اور عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اس سے اور ترقیاں عطا فرماتا ہے، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عزت میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ دین کا جو صحیح اور شرعی مسئلہ تھا وہ آپ نے جو ہے اندھیرے میں تیر نہیں مارا، بلکہ جو صحیح مسئلہ تھا وہ قوم کے سامنے پیش کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس سے بہتر چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا بات یہ چلی تھی کہ وہ ایک گروپ میں ایک آیا تھا کہ تعویذ پہننا، دم کرنا، یہ سب شرک ہے۔ ارے یار یہ بات تو آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہوگی، یار یہ کیسے شرک ہو جائے؟ اس شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی جیسی صفتیں کسی کے اندر ماننا، یہ ہے شرک۔ کہ معاذ اللہ، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام۔ بھائی کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بے جان چیزوں میں جان ڈالنا، یہ کام کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ سورج کو واپس پلٹا دینا، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ نبی جو ہوتا ہے یا طاقتور انسان اللہ کا قریبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کاموں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ نبی نہ ہو تو اسی کو عام انسان مومن کامل بندہ ہو تو ولی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی ہو تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ بھائی میں نے آپ کو مثالیں دی نا، کہ اگر جو ہے مردوں کو زندہ کرنا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کام اللہ کے نیک کئی بندوں نے کیا ہے، لیکن اب کیا دونوں برابر ہو گئے؟ معاذ اللہ، اللہ اور نبی دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ جو زندہ فرماتا ہے وہ اپنی خود کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو کسی نے وہ طاقت عطا نہیں فرمائی ہے، وہ اس کی طاقت ہے، اور وہ طاقت کب سے ہے؟ وہ طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، جب سے رب ہے تب سے اس کی وہ طاقت ہے۔ اور نبی یا کوئی اللہ کا قریبی بندہ اگر مردے زندہ کرتا ہے تو یہ جو طاقت اس کے پاس آئی یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ فرق ہے۔ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سورج پلٹ کر کے آ گیا، یہ تمام تر چیزیں اور طاقتیں ہیں کس کی؟ رب کائنات کی۔ لیکن رب کی طاقت کہ بھئی سورج جو ہے روزانہ پچھم میں جاتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، یہ تمام طاقتیں اللہ کی ہیں، لیکن مقام صحابہ کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار ولایت مولائے کائنات کے لیے سورج کو واپس پلٹایا۔ واپس پلٹانا سورج کو رب کا کام ہے، لیکن رب کے کاموں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے اللہ کی طاقت میں اور نبیوں کی طاقت۔ اللہ کی طاقت خود کی طاقت ہے، اس کو کسی نے وہ طاقتیں عطا نہیں فرمائی ہیں۔ تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ جیسی، بھائی ظاہر ہے کہ اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ هو السمیع البصیر، وہ رب دیکھنے والا سننے والا ہے۔ میں اور آپ نہیں سنتے، میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ برابر ہو گئے دونوں؟ نہیں،
اللہ جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ اپنی شان کے اعتبار سے، وہ اپنی طاقت سے سنتا ہے، وہ اپنی طاقت سے جانتا ہے، وہ اپنی طاقت سے دیکھتا ہے۔ ہم جو دیکھتے اور سنتے ہیں یہ اللہ کے دی ہوئی طاقت سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تو شرک کہیں سے کہیں تک نہیں آیا۔ تو جب یہ شرک یہ چیز کا نام ہے تو تعویذ پہننے میں کون سا شرک ہو گیا یار؟ یہ عقل کی بدھی بھسٹ جب ہو جاتی ہے نا، بدھی جب بھسٹ ہوتی ہے، بالکل پنچر ہو جاتی ہے نا بدھی، اور پہلا مالا بالکل خالی ہو جاتا ہے، تب لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن تبھی تو باتیں کریں گے۔ شرک میں نے بتایا اللہ کے ساتھ اس کی جیسی صفتوں کو کسی اور میں سمجھنا، جیسے یہ غیر مسلم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پانی برسانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پانی برساتا ہے، اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کام یہ لوگ کس میں سمجھتے ہیں؟ اپنے اپنے بتوں میں سمجھتے ہیں، دیوی دیوتاؤں میں، کہ فلانا دیوی، فلانی دیوی، کہ فلانا دیوتا فلانا بارش برساتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا یہ کام۔ تو اللہ کا جو کام تھا وہ ایک بالکل ہو بہو جیسا اللہ کرتا ہے معاذ اللہ ویسا یہ کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا شرک۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کرنے سے پانی برسا تو یہ رسول اللہ نے نہیں برسایا، یہ برسانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ غوث پاک نے اگر ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کیا تو اب بیہائنڈ دا سین طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ غوث پاک ظاہری طاقت جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں طاقت تو لگ رہی ہے، ٹھوکر تو لگ رہی ہے غوث العظم دستگیر کی، لیکن اس طاقت کے پیچھے کام کرنے والی ذات رب کی طاقت کی ذات۔ تو اب کیا معاذ اللہ بھی تعویذ پہنتا ہے کیا؟ تو جب اللہ تعویذ پہنتا ہوگا تبھی تو شرک ہوئے گا نا۔ اللہ تعویذوں سے پاک ہے، تو یہ شرک والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے دم درود، پھوک جھاڑ، کسی پر پھوک مارنا، دم کرنا، تعویذیں پہننا، یہ سب مستحب اور اچھے کام ہیں۔ ہاں یہ شرک وغیرہ نہیں۔ اس لیے ویڈیو آیا کرے گا، ان کو کچرے کے ڈبے میں ڈالنے، ایسے ویڈیو آئے تو موبائل بھی کچرے کے ڈبے میں ڈالنے دیا کرو۔ ہاں ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں، اسی ویڈیو دیکھ کر کے ایمان کہاں برباد کرو گے، سمجھا؟ ہاں تو میں نے آپ کو کیا ایک بہت آسان سی بات بتائی، اتنا بھی اونچا امامہ پہنا ہو اور اتنا بھی نیچا جبہ پہنا ہو، اتنی لمبی بھی داڑھی ہو، لیکن آپ کو لگے کہ یار یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ رانگ نمبر لگ گیا۔ آپ نمبر لگانے جا رہے تھے کچھ اور نمبر اپنا کچھ لگ گیا ہے، تو اس لیے اس کی داڑھی، ٹوپی، پگڑی کو دیکھ کر کے امپریس نہیں ہونا، بلکہ الحمدللہ اللہ نے حضور کے جوتیوں کے صدقے میں ہمیں غوث و خواجہ و رضا عطا فرمائے۔ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بزرگان دین عطا فرمائے۔ آج کل کے کسی بھی ایسے ویسے ایرے غیرے نتھو خیرے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ کے کرم سے، سب کچھ اللہ و رسول نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور ہمیں بزرگان دین عطا فرما دیے۔ ہمیں ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھ کر کے نہ ہمیں دنیا برباد کرنا ہے نہ اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ اس لیے جو بزرگوں کا کام ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ یہ ہوتی رہتی ہے، یہ بار بار ہوتی رہتی ہے۔ فارورڈ کریں گے کہ یہ تو یار آج تک اپنے تعویذ پہنتے تھے، دیکھو میں نے بھی تعویذ پہنا ہوا ہے، دیکھو میں نے بھی پہنا، ہاں اب بھی صاحب ہوتا کہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے تعویذ، دیکھو ہاں نئی بات آئی، ویڈیو دیکھا ہو، یہ تو یار اپنوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ مسجد کے مولوی صاحب نے تو آج تک نہیں بتایا یار یہ بات کہ تعویذ پہننا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات بتا رہا ہے، اچھی بات نہیں بتا رہا ہے، وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہے۔ آپ سمجھیں، آپ نئی بات آپ کو یہ لگے کہ یار نئی بات بتائی اس نے اور یہ تو امام صاحب نے بتائی نہیں تھی آج تک، تو اگر وہ عقیدے سے لگتی ہوئی بات ہوگی اور ایمان سے لگتی ہوئی بات ہوگی، اپوزٹ سائڈ بات ہوگی، تو پھر ایمان چلا جائے گا ہاتھ سے۔ عقیدہ کو برباد مت ہونے دیجیے۔ تو اس لیے آپ
میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ تو کیا ہے بیچارے سیدھے سادے لوگ، آپ کو تھوڑی پتہ کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، حدیث کے اندر کیا لکھا ہے، آپ تو کیا ہے صرف دیکھیں گے یہ دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کون سی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ حضور پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے، یہ کہیں اور تھوڑی لکھا ہے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانوروں کی طرح تھا. معاذ اللہ یہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کا جو چودھری، ہمارے زبان میں جسے پرمکھ کہتے ہیں، اس سے بھی گئی گزری حیثیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کیا مطلب آپ وہ پڑھ کر کے سن کر کے اس کو عقیدہ بنا لو گے آپ؟ نہیں. اس لیے کتاب میں لکھا ہونا کسی بھی بات کی سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ بات دھیان رکھیے گا کہ حدیث میں ایسا آیا کہ آج کل کے مولوی لوگ یہ چھپاتے ہیں، فلانا چھپاتے ہیں، ٹھکانا چھپاتے ہیں. مولوی کو پتہ ہے کہ قوم کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، قوم کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے. مولوی سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا؟ جو مولوی 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا ہے اور آگے رہتا ہے ہمیشہ، بھائی ظاہر ہے کہ مولوی سے آگے کب پڑھے گا آدمی؟ کب پڑھتا ہے؟ جب فرشتہ ٹیٹو کو دبا دیتا ہے نا تب پڑھتا ہے مولوی سے آگے آدمی. مولوی سے آگے کب ہوتا ہے انسان؟ جب حضرت ملک الموت گلا دبا دیتے ہیں نا تبھی مولوی سے آگے بڑھنے کی صورت ہے، باقی مولوی سے آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہے نہیں. ہاں مولوی سے ہمیشہ پیچھے ہی رہتا ہے انسان، کتنا بڑا بھی ہو. جو امام مسجد کا ہے، آپ جب کھڑے ہوں گے تو کہتے کیا ہے پیچھے اس امام کے، اور جہاں آپ نے کہا کہ آگے اس امام کے، آپ کی رمانی کی ہو. ہاں تو آگے کب ہوں گے؟ مرنے کے بعد. تو جب مر جاؤ گے تب امام صاحب کے آگے ہونے کی جو آپ کی تمنا ہو نا کہ امام صاحب کے آگے بڑھ جائیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مرنا پڑے گا اس کے لیے. ہاں امام صاحب سے آگے ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے. تو امام صاحب سے آگے تو بھائی امام کو پتہ ہوتا ہے کہ قوم کے اندر کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو وقت وقت پر دوائیاں امام دیتے رہتا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات گرامی میں نے یہ تمام تر باتیں اس لیے عرض کی ہیں چونکہ یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس ایک ویڈیو ایک گروپ میں آیا تھا، تو ہم نے فوراً جب اس کا رد کیا تو ایک صاحب کا مجھ سے یہ سوال بھی ہوا، یار حافظ صاحب آپ ادھر انہوں نے ویڈیو ڈالی اور آپ نے فوراً جو ہے آپ نے ایک وائس میسج ڈال دیا. میں نے کہا کہ بھائی کوئی اگر غلط راہ پہ جائے اس سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کوئی اگر اس کو سن کر کے وہ اس کے دل میں یہ بات جمتی کہ فلانے صاحب نے یہ ویڈیو ڈالا ہے اور بڑا اچھا ڈالا ہے، اس سے پہلے اس کا علاج کرنا ہماری جوابداری ہے. تو اس نے جیسی ویڈیو ڈالا ہمارے 2 منٹ کے اندر میں نے فوراً وائس میسج ڈالا 4-5 منٹ کا کہ ایمان کی حفاظت کس طریقے کی ضروری ہے اور اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے کہ تعویذ یا دم درود یہ ساری چیزیں یہ شریعت کے حساب کی ہیں اور تاجدار کائنات نے خود فرمائی ہیں یہ ساری چیزیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی الفاظ مروی ہیں. اگر کہیں پر درد ہوتا ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، غالباً ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور پھر ایک دعا ارشاد فرمائی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس کو پڑھ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، جہاں پر درد ہو اللہ اس کی برکت سے فوراً شفا عطا فرمائے. اور میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں الحمدللہ. میرے اس سے کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ سخت سے سخت ترین درد ہو اور یہ جو ہے حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کر کے انسان دم کر لے تو اللہ حضور کے الفاظ کے صدقے میں فوراً شفا عطا فرماتا ہے. تو حضرات گرامی وقار تو جو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین
جب کبھی کبھی بیمار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھ کر کے دم فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہی الفاظ حضرت ابراہیم اپنے دونوں شہزادوں پر بھی دم کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی وقار، پھر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا میں نے شروع میں عرض کیا کہ باقاعدہ حضرت اسماعیل سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ایک انسان کے سوا بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ جو بھی انبیاء کرام تشریف لے کر کے آئے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پشت مبارک سے۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، پھر ان کے شہزادے ہیں نابت کر کے، پھر ان کے شہزادے یشجب کر کے ہیں، پھر ابن یعرب ہیں، پھر ان کے شہزادے تیرح، ان کے شہزادے ناعور، ان کے شہزادے ہیں مقوم، ان کے شہزادے کا نام ہے حضرت قیزار، ان کے شہزادے ہیں حضرت حمل، ان کے شہزادے ہیں حضرت نبت، ان کے شہزادے حضرت سلامان، اس کے شہزادے ہیں حضرت ہمسیع، پھر ان کے شہزادے حضرت یسع، اور پھر ان کے شہزادے حضرت عدد، ان کے شہزادے عد، ان کے شہزادے حضرت عدنان، ان کے شہزادے حضرت معد، پھر ان کے شہزادے حضرت نزار، پھر ان کے شہزادے ہیں مضر، پھر ان کے شہزادے حضرت الیاس، پھر ان کے شہزادے حضرت مدرکہ، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے حضرت خزیمہ، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے حضرت کنانہ، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے حضرت نضر، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے مالک، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے فہر، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے غالب، ان کے شہزادے کا نام ہے لوئی، ان کے شہزادے کا نام ہے کعب، پھر ان کے شہزادے کا نام مرہ، پھر ان کے شہزادے کا نام کلاب، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے قصی، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے عبد مناف، پھر ان کے شہزادے کا نام ہے ہاشم، اور ہاشم کے شہزادے کا نام ہے حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے شہزادے کا نام ہے عبداللہ، اور ان کے شہزادے کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، یہ وہ مبارک نام ہے، حضور خود فرماتے ہیں، میں نے آپ کو کل یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل تک میرے پورے خاندان کو چن لیا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ وہ جو میں نے آپ کے نام سامنے نام ذکر کیے، اور یہ پوری تاریخ جتنے نام میں نے ذکر کیے یہاں سے حضور سے لے کر کے حضرت اسماعیل سے ابراہیم، حضرت ابراہیم سے اوپر تک حضرت آدم تک جتنی پشتیں آئی ہیں اور جتنے لوگ آئے ہیں، بیچ میں اللہ کے فضل سے جدھر جدھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا رہا، اللہ نے نور محمد کے صدقے میں ہر کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یعنی حضور سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنے لوگ ہیں بیچ میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، حضور کا نور تمام پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا ہے، یہ حضور خود بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ باقاعدہ آج کے دیوبندی وہابی کے خبیث یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کریمین جو ہے یہ معاذ اللہ کافر تھے، معاذ اللہ کی رب العالمین، حضور کے والدین کافر ہوں گے تو پھر مسلمان کو، چونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے تقریباً 500 سال ہو گئے تھے، اس 500 سال کے درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر رانا گاؤں میں کوئی مولوی ہو ہی نہیں اس زمانے میں، آج کے ٹائم میں، تو آپ کو سدھارے گا کون؟ تو کافی کتنا ہوگا؟ صرف اگر میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر مثال کے طور پر آج کے ٹائم میں، آج کی تاریخ سے رانا باؤ سے مولوی ایسے غائب ہو جائیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے، اگر ایسے مولوی غائب ہو جائیں تو آنے والی 2-4 پیڑھی کے اوپر کیا ہوگا کہ وہ اب کیا کیسے مسلمان؟ تو ان کے اوپر شریعت کا مسئلہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر ایسا ہو اور ان کے پاس کسی بھی طریقے کا کوئی سادھن نہ ہو اللہ و رسول کو جاننے کا، اور قرآن حدیث کی باتیں ان تک نہ پہنچی ہوں، تو صرف ان کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ وہ صرف اتنا جانے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کافی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، اور 500 سال کا زمانہ، بیچ میں کوئی نبی نہیں، مولوی تو ہوتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، مولوی کی تو خصوصیت اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی،
جو کام اس زمانے میں نبی کیا کرتے تھے آج کے زمانے میں وہ مسجد کا مولوی کرتا ہے۔ آپ سمجھے؟ آپ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے جو آنکھیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں نا اماموں کی طرف، وہ یہ سن لیں گے بات کہ جو کام پہلے زمانے میں حضور کے ظاہری زندگی مبارکہ سے پہلے جس کام کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، آج امت محمدیہ میں وہ کام حضور کے غلام علماء کرتے ہیں اور مسجدوں کے امام کیا کرتے ہیں۔ اور حضور کی صرف یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ حضور کے صدقے میں۔ تو بہرحال حضرات گرامی وقار، تو اب حضرت عیسیٰ سے لے کر کے حضور کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا، تو اب جتنے لوگ چاہے وہ مکہ شریف کے ہوں یا پوری دنیا کے، ان کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ہوں، حضرت سیدنا عبد المطلب ہوں، یا اوپر تک آپ چلے جائیں حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جتنے لوگ ہوئے ان کے لیے کیا کافی تھا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اور حضرت عبداللہ ہوں یا حضرت سیدہ آمنہ ہوں، یہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اور پھر اگلی بات، آخری بات ختم کروں میں، کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، حضور نے بیان فرما دیا، اے لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا، اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے والد صاحب بھی اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی بچپنے میں انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ تو پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اب ان کے لیے خصوصیت یہ ہوئی کہ ظاہر ہے کہ جب حضور تشریف لیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضور کا کلمہ تو پڑھا نہیں انہوں نے، تو اب یہ خصوصیت جو اس امت کی خصوصیت ہے اور اس امت کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہیں، وہ والدین تو داخل ہو نہیں سکے اس کام میں۔ تو اب یہ شوق حضور کے دل میں تھا، یہ جذبہ حضور کے دل میں تھا کہ یا اللہ میری امت کو تو نے یہ انعام نازل فرمایا، یہ شان عطا فرمائی، لیکن ان شانوں سے میرے والدین تو الگ ہیں۔ تو ایک موقع پر اپنے والدین ماجدین کی قبر شریف پر گئے حضور، اور جا کر کے اللہ کے حکم سے انہیں قبر سے باہر نکالا، وہ دونوں قبر سے زندہ نکلے، حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کے امتی بن کر کے واپس قبر میں تشریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین، حضرت یہ کسی ایسے ویسے نے نہیں، حضرت امام سیوطی نے اس کو باقاعدہ ذکر فرمایا، اس حدیث کو، اس روایت کو بیان فرمایا کہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی قبر پر جا کر کے اللہ کے عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حضور نے ان دونوں کو، اور اب ظاہر ہے کہ قبر شریف میں گئے ہوئے سال کتنے ہو گئے؟ 40 سال میں تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور حضور کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، تو 40 سال تک یہ کنفرم ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو قبر سے باہر نکالا، وہ دونوں قبر سے باہر نکلے اور حضور کا کلمہ پڑھا، اور حضور کا کلمہ پڑھ کر کے حضور کے ظاہراً تو باپ ماں ہیں، لیکن اصلی طور پر دونوں غلام ہیں حضور۔ ہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم بھی حضور کے غلام، تمام نبی حضور کے غلام، تمام نبی حضور کے غلام ہیں۔ تو حضرات کرام وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب لم یزل تمام تر حضور کے آباء و اجداد کی قبور نور پر اپنے انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز یہ میں بیان روک کر کے انشاءاللہ حضور نے جو تعریفیں اپنی خود بیان فرمائی وہ 2 دن انشاءاللہ وہ ذکر کریں کہ حضور کی تعریف حضور کی زبان جو حضور نے اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، تو شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ انشاءاللہ 2 دن میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔